ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فعلی مولاہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامیر المتین المکین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات محترم، کچھ عرض و معروف سے پہلے، گفت و شنید سے پہلے، آقا نامدار مدنی کی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ آج کا پروگرام جشن مولائے کائنات بنام غریب نواز کانفرنس کھمریا کوئلار میں اس کا چرچا کئی مہینوں سے چل رہا تھا، اور آج آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار نبی کی اولادیں جلوہ فرما ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ممبر پہ تشریف لائیں گے۔ اس سے قبل کالا کا میرا نہیں ہے، کہا نہیں تمہارا ہی ہے۔ صحابی کہہ رہے نہیں میرا نہیں ہے، بیوی کہہ رہے نہیں تمہارا ہے۔ اب یہ معاملہ چلتے چلتے میرا تیرا ہوتے ہوتے 6 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ اور غور سے سنیں گا بات، 6 سال ہو گئے۔ آخرکار معاملہ نہیں سلجھا، کہا نبی کی بارگاہ میں چلتے، آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے، بچہ کالا پیدا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنا کہا، اتنی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ تھا، تشریف لائے۔ جب امام حسین تشریف لائے تو وہ 6 سال کا بچہ ادب کے لیے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کے، اور کہا السلام علیکم یا حسین۔ اور حسین نبی کی گود میں بیٹھ گئے۔ کہا حضور جواب دیجئے، میں جو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، میں گورا، میری بیوی گوری، بچہ کالا، کا جواب مل گیا؟ کیا جواب مل گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کچھ تو بتایا نہیں، جواب کیسے مل گیا؟ کہا سنو، جو حسین کی یعنی جو حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے وہ حرامی نہیں ہو سکتا ہے، وہ حلالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حافظ بخاری، فیضان حضور حافظ بخاری، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे हुसैन के लिए खड़ा हो गया वो हरामी नहीं हो सकता है, वो हलाली है। अब याद रखना, जो अहले बैत के यानी ताजीम के लिए खड़ा ना हो, बस समझ जाना वो अपना नहीं है, वो हरामी है। और आला हजरत अजीमुल बरकत तो यूं फरमाते हैं, यूं फरमा रहे हैं कि जो अहले बैत की ताजीम के लिए खड़ा ना हो उसमें 3 कमियां हो सकती है, या तो वो हरामी होगा, या वो मुनाफिक होगा, या फिर वो हैजी बच्चा होगा, ऐप से पैदा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो याद रखो, जो इनकी ताजीम के लिए खड़ा हो वो हलाली है। जब तक दुनिया में रहो इनसे मोहब्बत करते रहो, ये वो है जब तक दुनिया में है। दुनिया में है तो दुनिया भी इन्हीं की वजह से चल रही है, और आखिरत में हमें जो सिला मिलेगा इन्हीं के सदके में मिलेगा, इन्हीं के सदके में मिलेगा। इनके दामन को कभी मत छोड़ना, अगर इनको छोड़ दोगे, आप हमेशा सुनते रहते हैं, बहुत पुरानी हदीस है और आप सुनते भी रहते हैं, बारहा सुनते रहते हैं मौलवियों से कि मेरे आका शाह फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, यानी जब नबी का आखिरी वक्त करीब आया, फरमाया मेरे सहाबा मैं तुमको 2 चीजें दे करके जा रहा हूँ, एक कुरान और अहले बैत। अगर तुम कुरान से मोहब्बत करोगे और यानी कुरान को अपने सीने से लगा कर रखोगे, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करोगे, तो याद रखो तुम गुमराह नहीं होगे। और आका साफ फरमाते हैं जो गुमराह नहीं होगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। और आका ये भी फरमा रहे हैं कि ये दोनों चीजें मैदान महशर में हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगी, हौज़े कौसर पर ये दोनों चीजें मुझसे मिलेंगी, और मैं हौज़े कौसर उसी को पिलाऊंगा जो इन दोनों के साथ होगा, और जो इनके साथ नहीं होगा उसको कौसर नहीं मिलेगा, उसको कौसर से भगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलते एक बात और सुन लो, बात यहीं पर खत्म नहीं, अली की बेटों की यहां भी चल रही है और वहां भी चलेगी, यहां भी चल रही वहां भी चलेगी। ये अली है अली, और अली का मकाम क्या है आपको बता दें, गौसे आजम की औलादों में से एक है जिनका नाम है मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी। वो एक रिवायत को नकल करते हुए लिखते हैं कि मैदान महशर में जब सब जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे बोलो, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, रब फरमाएगा फरिश्तों इनको रोको, मलाइका उनको रोक लेंगे, यानी जन्नतियों को रोकेंगे। जन्नती कहेंगे या इलाहुल आलमीन, अब हमको क्यों रोका जा रहा है, अब हमको क्यों रोका जा रहा है, हमने तो अपने हमारे नामे अमाल वजन किए गए हैं, हमारी नमाजों को वजन किया गया है, हमारे ज़कात को वजन किया गया है, हमने हज को यानी हमने जो भी दुनिया में नेक अमल किए हैं सब उसको वजन कर लिया गया है, तभी तो हमने कौसर पिया है, तभी तो हमने मीज़ान पे हमारे अमाल वजन किए गए, तभी तो हमने पुलसरात को पार किया है। या है मालिको मौला, अब हम जन्नत के दरवाजे पर आ गए हैं, अब हमें क्यों रोका जा रहा है। तो आका शाह फरमाएगा ए फरिश्तों इनसे ये पूछो तब तक तुम दुनिया में थे अली की विलायत के कायल थे या मुनकिर, अली की विलायत के कायल थे या मुनकिर, कसम खुदा की जन्नत में वही जाएगा जो अली का होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अली का होगा जन्नत में वही जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे जन्नतियों ये बताओ तुम दुनिया में अली की विलायत के कायल थे या मुनकिर, अगर कायल थे तो जन्नत तुम्हारे लिए है, अगर मुनकिर हो तो जाओ जहन्नम में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। सोचो किसी को पकड़ ले, किसी के गीत गाते रहे, सब कुछ इन्हीं का है, अरे पूरा भारत मेरे ख्वाजा का है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब पूरा भारत मेरे ख्वाजा का है, वो भारत में रह करके अगर कोई उन्हीं का नमक खा करके और नमक हलाली ना करे, उससे बड़ा हरामी कौन हो सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दें, हिंदुस्तान में कोई कहीं भी पैदा हो,
چاہے کوئی قادری ہو، چاہے کوئی رضوی ہو، چاہے کوئی برکاتی ہو، جو بھی ہو، لیکن جیسے بچہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے کہ تو چشتی ہے قادری بعد میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور حافظ بخاری، فیضان حضور حافظ بخاری، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہندوستان میں بچہ پیدا ہوتا سب سے پہلے چشتی ہوتا ہے قادری بعد میں، پہلے چشتی برکاتی بعد میں، پہلے چشتی رضوی بعد میں، پہلے چشتی سہروردی بعد میں، پہلے چشتی نقشبندی بعد میں۔ کسی بھی سلسلے میں جاؤ لیکن پہلے تمہیں چشتی بننا پڑے، کیونکہ ہندوستان میرے خواجہ کا ہے۔ حضرات محترم، ایک دو بات اور بتاؤں گا۔ درود پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد باری وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی کیا ہے؟ اگر علی کو سمجھ جاؤ گے تو حسن و حسین کو سمجھ جاؤ گے، اگر حسن و حسین کو سمجھو گے تبھی ان کی اولاد کو سمجھ پاؤ گے۔ پہلے ان کو سمجھ لیجئے آپ علی کیا ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، علی کی شان تو یہ ہے، کوئی بھی ہو، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں، صدیق کا مقام بہت اونچا ہے، عمر کا بھی مقام بہت اونچا ہے، عثمان کا مقام بھی بہت اونچا ہے، تمام صحابہ سب بلند و بالا ہے، لیکن قسم خدا کی سب علی کے محتاج ہیں، سب علی کے محتاج ہیں، کیونکہ علی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کہیں کیسے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ نبی تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچنا پڑے گا، شہر میں جانا ہے تو دروازے تک پہنچنا ہے، اور دروازے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہو، اگر دروازے تک پہنچنا ہے تو غریب نواز کے دامن کو پکڑ لو، اگر تم دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو تو صابر کردی کا دامن پکڑ لو، واصف حق کے دامن کو پکڑ لو، اگر تم وہاں سے پہنچنا چاہتے ہو تو حافظ بخاری کے دامن کو پکڑ لو، اگر تم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو تو اکبر المشائخ کے دامن کو پکڑ لو، اگر تم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہو تو اکبر کے دامن کو پکڑ لو، کیونکہ اللہ تبارک و اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ علی کے بغیر کچھ نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بس چلتے چلتے ایک آپ کو نصیحت کی بات دے دیتا ہوں، آخری بات، اس کو غور سے سنیے گا۔ آج ہم کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیے ہوئے، کسی نہ کسی نیتا کی، کوئی نیتا کا دامن پکڑے ہوئے، کوئی بی جے پی کا پکڑے ہوئے، بلکہ کسی نہ کسی کو پکڑے ہوئے ہے نا۔ یہاں تک کہ آج ہم بہت کمزور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ مقام صحبہ۔ غور سے سنیے گا، آج ہم صحیح معنوں میں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، آج ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یہ نصیحت کی بات آپ کو دے رہا ہوں، کسی کے دامن کو مت پکڑیے، کسی نیتا کا نعرہ مت لگائیے، کسی نیتا کا جے جے کار مت کیجئے، اگر جے جے کار کرنا ہے تو صرف ایک نعرہ ہے، نعرہ حیدری۔ اگر جے جے کار کرنا ہے تو ایک نعرہ ہے، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ تو مقام صحبہ سے میرے آقا کا گزر ہوا،
ایک صاحب رسول ہے پیچھے اٹھنی پر بیٹھے، آقا آقا بیٹھے ہوئے، اٹھنی چل رہی، ایک آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، آپ رک جائیے، ہم آپ کی اور آپ کی امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اے امتیوں تمہارے لیے یہ بات تمہارے لیے، تم کس کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھے ہو، کس کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے بیٹھے ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیا کہہ رہے ہیں؟ گزر ہوا، آواز آئی یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، ہم اور آپ اور آپ کی امت کی خیر خواہی بھلائی چاہتے ہیں۔ آقا نے اس کی آواز پر لبیک نہ کہا بلکہ راستہ آگے چل دیے، آگے بڑھ لیے، پھر ایک آواز آئی یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ اور آپ کی امت کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن آقا نے اس کی بھی بات کو نہ سنا، آگے بڑھے، پھر ایک آواز آئی یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ اور آپ کی امت کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن آقا نے اس کی بات کو نہ سنا، پھر ایک آواز آئی، یہاں تک کہ 4 آوازیں آئی، لیکن آقا نے کسی کی بات کو نہ سنا۔ آخر کار صحابی رسول سے نہ رہا گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیدا ہوئے، سر کو سجدے میں رکھا تو اللہ کی تسبیح کے بجائے اللہم رب سلم امتی کہتے رہے۔ یا رسول اللہ کبھی سفر میں ہے تو امت کے لیے، حجر میں ہے تو امت کے لیے، یا رسول اللہ جنت البقیع میں ہے تو امت کے لیے، یا رسول اللہ یعنی جب آپ کا جاگنے کا وقت ہے وہ تب بھی امت کے لیے، شاہ بھی امت کے لیے، یا رسول اللہ پل صراط پر بھی امت کے لیے ہوں گے، اور حوض کوثر پہ بھی امت کے لیے ہوں گے، میزان پر بھی امت کے لیے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام روکنے والے نے جو سوال کیا تھا امت کی بھلائی کے لیے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کو سن لینا چاہیے تھا، آپ کو مان لینا چاہیے تھا۔ آقا صاحب فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو، جو پہلے آواز دیا تھا وہ یہودی تھا، میں نے اس کی بات کو اس لیے نہیں مانا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آنے والی امت یہودیوں کے پیروکار بن جائے، یہودیوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ دینے والی بن جائے۔ نبی نے تو نہیں مانا لیکن امتی ضرور ہاتھ پہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ان کی جے جے کار کر رہے ہیں، ان کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور نعرہ لگانا ہے تو خواجہ کا ہندوستان نعرہ لگاؤ، اس نے ہمارے ایمان کو ہم تک اسلام کو پہنچایا اور ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ یعنی اگر نعرہ لگانا ہے تو فیضان اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، یہ نعرے لگاؤ۔ کہ رسول اللہ آپ ٹھہر جانا چاہیے، آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، وہ یہودی تھا، آقا نے بات نہیں مانی لیکن ہم ضرور مان رہے ہیں۔ آقا فرماتے جو دوسرے نے آواز دی تھی وہ نصرانی تھی، وہ نصرانی تھا، میں نے اس کی بات کو اس لیے نہیں مانا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت نصرانیوں میں سے ہو جائے۔ جو تیسرے نے آواز دی وہ مجوسی تھا، اور میں نے اس کی بات کو اس لیے نہیں مانا کہیں میری امت مجوسیوں میں سے نہ ہو جائے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حسینہ جمیلہ عورت آ کر کے کھڑی ہو جائے جو پورا زیور میں ملبوس ہوتی ہے، اور وہ بھی یہی فریاد کرتے ہیں رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ کی اور آپ کی امت کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن آقا نے نظریں نہیں اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں وہ عورت کون تھی؟ اتنی خوبصورت تھی، آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کے جیسی کوئی عورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ تھی کون؟ عورت نہیں تھی، میرے محبوب کا امتحان ہو رہا تھا، نبی کا امتحان ہو رہا تھا۔ رب فرما رہا تھا محبوب جو عورت دیکھے حسین و جمیل تھی وہ عورت نہیں تھی بلکہ یہ دنیا تھی، کیونکہ اے لوگوں اگر تم دنیا کے یعنی بہکاوے میں آ جاؤ گے، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن یہ جال میں پھنسانے والی ہے، تمہارے ایمان کو چھیننے والی ہے۔ اس دنیا کے جھانسے میں کبھی مت آنا، جب تک دنیا میں رہنا مجھ سے اور میری آنکھ سے محبت کرتے رہنا، جہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم انہی سے محبت کرنا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 3 محبتیں جو ہے وہ فرض ہے۔ 3 محبتیں، پہلی محبت اللہ سے، محبت سے مراد اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرنا۔ دوسری محبت جس کو آقا نے یوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی اپنے ماں باپ اعزا اقربا دنیا والے سے زیادہ
आका फरमाते हैं जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे मोमिन नहीं हो सकते। और आका फरमाते अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो। आका फरमाता अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम ये चाहो कि नबी का दिल यानी उनकी औलादों का दिल दुखा के नबी तक पहुंच जाए, नामुमकिन है, नामुमकिन है दोस्तों। इनसे मोहब्बत करके वहां तक पहुंचोगे, इनके कदमों को चूम कर वहां तक पहुंचोगे, क्योंकि हमारी नस्लों का कोई पता नहीं, हमारी नस्लें हमारी जातें सब मुनक़ता हो जाएंगी, सब यहीं पर खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये नबी की आल यहाँ भी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक फरमाए। और मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।